بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافعال الناقصۃ ثلاثۃ اقسام الاول والثانی والثالث۔ بات ہماری چلی تھی مرفوعات کی کہ ان مرفوعات میں ایک مرفوع ہوتا ہے کانا و اخواتہا، یعنی افعال ناقصہ کا اسم، یہ بھی مرفوعات میں سے ایک مرفوع ہے۔ افعال ناقصہ کون کون سے ہیں؟ گزشتہ درس میں ان سب کی تفصیل گزر گئی۔ آج کا درس آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں تصریف کے حوالے سے ان کی تین قسمیں ہیں۔ بعض افعال ناقصہ ایسے ہیں کہ ان میں مکمل تصریف ہو سکتی ہے، جیسے کانا ماضی ہو گیا، یکون مضارع ہو گیا، کون امر ہو گیا، کائنون اس میں فاعل ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ افعال ناقصہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی یہ تصرف کامل ہوتا ہے، یعنی مکمل، ان میں سے دیگر صیغے جو مشتقات ہیں وہ سارے مشتق ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ افعال ناقصہ میں کچھ ہیں جو جامد ہیں، اصلاً ان سے کچھ اور مشتق ہو ہی نہیں سکتا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے سارے صیغے تو مشتق نہیں ہو سکتے، بس ایک آدھ، جیسے انہوں نے بیان فرمایا ہے مثلاً کہ سوائے مضارع کے اور ان سے کوئی مشتق نہیں ہو سکتا، صرف ان کا مضارع آتا ہے، باقی ان کے جیسے امر ہو گیا، اس میں فاعل وغیرہ، وہ اس سے نہیں آتے۔ تو پس تصریف کے حوالے سے یہ افعال ناقصہ کی تین قسمیں ہو گئیں، یعنی کچھ افعال ناقصہ جامد ہو گئے کہ جن سے سرے سے کوئی صیغہ مشتق ہو ہی نہیں سکتا، اور کچھ ایسے ہیں جو متصرفہ تامہ ہیں جن سے تمام صیغے مشتق ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے فقط ہیں تو متصرف لیکن متصرف ناقص، جن میں سے سوائے مضارع کے کوئی اور صیغہ مشتق نہیں ہو سکتا۔ یہ تین قسمیں، پھر ان کے فوائد آگے، بالکل آسان سی بات۔ الافعال الناقصۃ ثلاثۃ اقسام، افعال ناقصہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک سطر اپنی طرف سے ایڈ کر دیں، کیا؟ یعنی تین قسمیں ہیں من جہت تصریف، کیا یہ متصرفہ ہیں یا نہیں ہیں، ان سے دیگر صیغے مشتق ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تین قسم۔ الاول، پہلی قسم، کچھ ایسے ہیں کہ یا تصرف تصرفاً تاماً، جن میں تصرف تام کہ تمام صیغے ان سے مشتق ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے ایک آسان سی مثال دی، جیسے کانا، اب اس سے مضارع یکونو مشتق ہو سکتا ہے، امر کون یہ مشتق ہو سکتا ہے، کائنون وغیرہ۔ تو جو افعال ناقصہ متصرفہ تامہ ہیں وہ ہیں کانا، امسا، اصبح، اضحا، ظلا، باتا اور سارا، یہ ہیں کہ جن میں سے تمام دیگر صیغے مشتق ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری قسم افعال ناقصہ کی کہ لا یتصرف اصلاً، ان میں سرے سے کچھ بھی مشتق نہیں ہوتا، وہ یعنی ناقصہ جامد ہیں، یعنی ان سے اصلاً کوئی اور صیغہ مشتق ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے دام لیسا اور ماداما، بس لیسا لیسا رہے گا اور ماداما۔ خوب۔ تیسری قسم والثالث یتصرف تصرفاً ناقصا،
کچھ افعال ناقصہ ایسے ہیں کہ جن میں تصرف تو ہے، مشتق تو ہے، لیکن وہ ناقص ہے۔ ناقص سے مراد کیا؟ ان میں سے فقط مضارع مشتق ہو سکتا ہے، دیگر صیغے مشتق نہیں ہو سکتے۔ جیسے ما زالا، ٹھیک ہو جی، ما زالا یزالو، ما فاتحہ ما یفتح، ما بارحہ ما یبرح، من فکا ما ینفکو، فَإِنَّهُ لَا يَشْتَقْ مِنْهَا غَيْرُ مُضَارِعٍ، کہ ان میں سے مضارع کے علاوہ کوئی اور صیغہ مشتق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پس تصریف کے حوالے سے کہ آیا یہ افعال متصرف ہیں یا نہیں ہیں، اس لحاظ سے ان کی ہو گئی 3 قسم۔ فائدہ پہلا، پوری توجہ، ہم نے کہا ہے کہ یہ افعال ناقصہ جو نواسخ میں سے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں، وہ پھر ان کا اسم کہلاتی ہے، اور خبر کو نصب دیتے ہیں اور وہ ان کی خبر کہلاتی ہے۔ خوب، اب اگر یہ خود ہوں جیسے کانا ویدن قائمن، لیکن اگر ان کا کوئی مشتق ہو تو وہ کیا کرے گا؟ جیسے یکون ہو، جواب کل مشتق من هذه الافعال، یعنی جو صیغہ بھی، جو فعل بھی ان افعال سے مشتق ہوگا، یعمل عمل ماضیہا، وہ بھی وہی عمل کرے گا جو ماضی کرتا تھا، یعنی یکون بھی وہی عمل کرے گا جو کانا کرتا تھا۔ خوب، اصبح وہی عمل کرے گا، یصبح وہی عمل کرے گا جو اصبح کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا ماضی؟ فی رفع الاسم و نصب الخبر، ماضی بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے تھے۔ ان سے جو مشتق ہوں گے وہ بھی یہی کام کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ سطر یہاں مکمل۔ البتہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ غیر ان مصدرہا یضاف الی اسمہا، البتہ ان کا مصدر جب اپنے اسم کی طرف مضاف ہوگا، فَيَكُونُ الْاسْمُ مَجْرُورًا، تو وہ اسم لفظاً مجرور ہوگا اور محلاً مرفوع ہوگا، بس یہ فرق ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جیسے عجبت من کون اخی کا، اب کون کانا کا مصدر ہے، اب یہ کون مضاف ہو رہا ہے اپنے اسم اخ کی طرف، اب یہ اخی کا جب کہہ رہے ہیں تو اخی یہ ہے لفظاً مجرور ہے، لیکن اس کا اسم ہونے کے ناطے محلاً مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عجبت من کون اخی کا متقلبہ، مجھے تعجب ہوا تیرے بھائی سے کہ اس نے جو تقلب یعنی اس کا جو بھی معنی، ان کا جو بھی مراد ہے، یعنی الٹی پلٹی لگانا اس کو بھی تقلب کہتے ہیں، یا تبدیل ہونا اس کو بھی کہتے ہیں، خوب جو بھی معنی مراد ہے۔ دوسرا فائدہ اس سے وہ یہ ہے کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں، پوری توجہ آگا، یہ ہے عمل کرتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، لیکن ذرا غور کرنا، یہ پھر 2 قسم کے ہیں۔ کچھ ہیں جو بلا شرط عمل کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو مع شرط عمل کرتے ہیں، یعنی وہ شرط ہوگی تو یہ عمل کریں گے، اگر وہ شرط نہیں ہوگی تو پھر یہ افعال ناقصہ والا عمل نہیں کریں گے۔ ذرا غور، کیا؟ ان هذه الافعال، یہ افعال ناقصہ زیادہ تعداد، غالباً اکثریت ایسی ہے کہ تعمل بلا شرط، جو بغیر کسی شرط کے عمل کرتے ہیں، بس وہ جہاں بھی ہوں گے، کانا جہاں بھی ہوگا، اصبح جہاں بھی ہوگا، یہی عمل کرے گا۔
مادا، لیکن 4 ایسے ہیں کہ ان کے عمل کرنے کے لیے شرط ہے، وہ شرط ہوگی تو وہ عمل کریں گے، وہ شرط نہیں ہوگی تو پھر وہ افعال ناقصہ والا عمل نہیں کریں گے۔ کون کون سے؟ زالا، بارحا، فاتحہ، انفقہ، یہ جو 4 ہیں اگرچہ افعال ناقصہ میں سے ہیں لیکن افعال ناقصہ والا عمل کرنے کے لیے شرط ہے کہ ان سے پہلے یا نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام انکاری۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بہت ضروری ہے۔ یا پھر دعا ہو، لیکن اگر دعا ہو تو وہ بھی لا کے ساتھ ہو، کسی اور کے ساتھ بھی نہ ہو۔ زالا، بارحا، فاتحہ، انفقا، افعال ناقصہ والا عمل اس صورت میں کریں گے کہ جب ان سے پہلے نفی، نہیں یا استفہام انکاری ہو۔ نمبر 4، یا پھر دعا کے لیے ہیں لیکن دعا کے لیے بھی اس صورت میں کہ جب لا کا استعمال کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا۔ ان هذه الافعال تعمل بلا شرط، یہ دیگر جو افعال ہیں افعال ناقصہ غالب ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں بغیر کی شرط کے، ما ادا سوائے ان 4 کے، زالہ، بارحہ، فتحہ اور منفقہ۔ فلا تعمل عمل الافعال الناقصہ، یہ افعال ناقصہ والا عمل نہیں کرتے الا، مگر اس صورت میں یہ افعال ناقصہ والا عمل کریں گے اذا تقدمہا، جب ان سے پہلے نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام انکاری ہو او دعا، یا پھر دعا کے لیے۔ لیکن لا یکون الدعاء الا بلا، لیکن دعا کے لیے بھی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ اس میں لا کا استعمال کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مثال دے رہے ہیں، ما زال الانسان ضعیفا، اب زالہ سے پہلے آ گیا ما، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ مائے نفی آ گیا، یہ زالہ پر داخل ہوا، چونکہ زالہ کا معنی ہے زائل ہونا، ختم ہونا، لیکن جب اس ختم ہونا، زائل ہونا نفی ہو گیا، لیکن جب نفی پر نفی آتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس بات صرف زالہ ہوتا تو نفی کے معنی میں تھا، لیکن جب ما زالہ ہو گیا تو اب اس بات ہمیشگی کے معنی ہو گیا۔ ما زال الانسان ضعیفا، یعنی انسان ہمیشہ ضعیف ہے۔ لا تولوا صابرا، کیا ہے؟ لا تول صابرا، اب یہ لا لائے نہیں ہے، مراد کیا کہ ہمیشہ صبر کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لا زلتا سعیدا، اب زلتا پر لا آ گیا، یہ دعا کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، زلتا سے پہلے لا ہے، دعا، یعنی کیا؟ لا زلتا سعیدا، یعنی تائے آگے نا خطاب والی کہ تو ہمیشہ سعادت مند رہے، یہ دعا گئی۔ زلتا سے پہلے لا آیا اور یہ دعا کے لیے استعمال ہوگا، ہمیشہ سعادت مند۔ اس طرح حل یبرہ البخیل ممقوتا، ممقوت کہتے ہیں جو قابل نفرت ہو، جس کو ناپسند کیا جاتا ہو۔ اب حل وہ استفہام ہے انکاری، تو جب انکاری آ گیا تو ہمیشہ اور دائماً کے معنی میں آئے گا۔ مراد کیا کہ بخیل ہمیشہ مورد نفرت ہوتا ہے، مورد تنفر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے فرماتے ہیں اما النفی، بسا اوقات نفی حرف کے ذریعے ہوتی ہے اور بسا اوقات نفی فعل کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب حرف اور فعل کے ذریعے ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے نفی لفظی، لیکن بسا اوقات نفی معنوی بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ آگے ذرا مثال سمجھنا۔ اما النفی
فلا یکون بعدات معینہ، نفی کوئی معین حروف کے ذریعے نہیں ہوتی کہ فقط فلاں حرف ہوگا تو نفی ہوگی، نا ایسا نہیں ہے، بل یکون اما بالحرف، بلکہ بسا اوقات یہ حرف نفی کے ذریعے ہوتی ہے، او بفعل، اور بسا اوقات یہ فعل نفی کے ذریعے، فعل کے ذریعے ہوتی ہے، جیسے لیس ینفک الداء مقیما، اب ینفک کو مضارع ہے انفقہ کا، اب اس پر لا آیا، لیسا آیا، لیسا خود افعال میں سے ہے، اور اس نے اس کی نفی کی، مراد کیا یعنی کیا کہ بیماری ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ خوب، کل ذالک من قبیل نفی لفظا، اب چاہے نفی بالحرف ہو یا نفی بالفعل ہو، یہ نفی ہوتی ہے لفظا، لیکن امن نفی و معنن، لیکن بسا اوقات ظاہراً تو کوئی فعل نفی یا حرف نفی استعمال نہیں ہوا، لیکن معنن نفی ہوتی ہے، جیسے قلما یوال غید مسافرا، اب یزالو پر کلما داخل ہوا، اب کلما کا اگرچہ لفظی معنی ہوتے بہت قلیل ہے، لیکن یہاں پر مرادی معنی ہوگا کیا کہ جب یزالو پر آ گیا تو اب یہ نفی کے حکم میں مرا کہ زید ہمیشہ ہی مسافر ہے، ٹھیک ہے جی۔ افعال ناقصہ کا اسم بھی ہوتا ہے، خبر بھی ہوتی ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ در حقیقت تو وہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جن پر یہ افعال داخل ہوتے ہیں، لیکن جو فعل ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ مبتدا ان کا اسم کہلاتی ہے، لیکن فعل کو تو فاعل اور مفعول چاہیے ہوتا ہے۔ جواب درغور کرنا، فرماتے ہیں یجری ان الاسم فی ھذا الباب، یہ جو افعال ناقصہ میں ہم بحث کر رہے ہیں کہ اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یہ اسم فعل ناقص میں یجری مجر الفاعل، یہ قائم مقام فاعل ہے، جیسے دیگر افعال میں، جیسے ہم کہتے ہیں ضربا زیدن، افعال ناقصہ میں اسم بھی اسی فاعل کا قائم مقام ہوگا، کس بات میں؟ فی التزام التاخیر، جیسے وہاں فاعل فعل کے بعد آتا ہے، یہاں بھی اسم ان افعال ناقصہ کے بعد آئے گا، وافراد العامل، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہاں جب فاعل ظاہر ہو تو فعل ہر قسم کی ضمیر سے خالی ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے یہ بھی پیچھے وہ پوری ایک بحث پڑھی تھی کہ اگر فاعل تثنیہ جمع ہو اگر ہو تو بھی فعل واحد آئے گا، پھر یہ بھی کہا تھا کہ فعل فاعل کے مطابق ہوتے ہیں، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے تو فعل کو بھی مؤنث لانا پڑے گا، اگر وہ مذکر ہے تو اس کو بھی، یعنی وہی سارے احکام جو فعل اور فاعل کے تھے وہ احکام یہاں افعال ناقصہ اور ان کے اسم پر جاری ہوں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَيَجْرِي مَعَ الْخَبَرِ، اور اس اسم کا اپنی خبر کے ساتھ کیا کردار ہوگا؟ مجرى المبتدا من خبری، جو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کا ہوتا ہے یہاں بھی اس اسم اور خبر کا وہی ہوگا، وہاں کیا کہتے ہیں مبتدا معرفہ ہونی چاہیے، یہاں اسم معرفہ ہونا چاہیے، وہاں کہیں گے مبتدا اور خبر میں تطابق توافق ہونا چاہیے، یہاں بھی وہی ہو، یعنی اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر مذکر، وہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، یعنی جو حکم جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کا تھا وہی سارے احکام یہاں افعال ناقصہ کے اسم اور خبر میں ہوں گے، بہی معنی کہ اس اسم پر بھی وہی مبتدا والے احکام ہوں گے جو مبتدا اور خبر کی صورت میں مبتدا کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ختم۔ پھر تعریف و تنکیر و تقدیم و تاخیر، ختم۔ فوائد
ان المراد بالخبر ہنا الخبر المفرد. یہ جو ابھی تک ہم بحث کر رہے تھے کہ افعال ناقصہ کا اسم ہوتا ہے مرفوع، خبر ہوتی ہے منصوب، یہ اس صورت میں تھا کہ جب خبر مفرد ہو، یعنی جملہ نہ ہو، تو پہلے افعال ناقصہ میں سے وہ کوئی فعل آئے گا، اس کے بعد اسم ہوگا، اس کے بعد اس کی خبر ہوگی. یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ خبر مفرد ہو. جیسے ہم کہتے ہیں کانا زیدن قائما، کانا خالدن جالسا مثلا، یہ اس صورت میں. اما الخبر الواقع جملتاً، لیکن اگر ان افعال ناقصہ کی خبر مفرد نہ ہو بلکہ جملہ ہو، فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، اس خبر کو ان کے اسم پر بھی مقدم کر سکتے ہیں اور خود ان افعال پر بھی مقدم کر سکتے ہیں. وَأَمَّا الْخَبَرُ الْوَاقِعُ جُمْلَةً، لیکن اگر ان افعال ناقصہ کی خبر جملہ واقع ہو رہی ہو، آگے اما کا جواب اگلی سطر میں ہو، فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، تو پھر جائز ہے کہ اس کی خبر کو ان کے اسم پر بھی مقدم کرنا جائز ہے، خود ان پر بھی مقدم کرنا جائز ہے. اچھا، خبر کیسے جملہ ہوتی ہے؟ مثال دے رہے ہیں، جیسے کان الامیر یزورنا، اب کانا فعل افعال ناقصہ ہے، الامیر اس کا اسم ہے، یزورنا جملہ اس کانا کی خبر ہے، یا یزورنا رسول اس کے نمائندے نے ہماری زیارت کی خوب ایک. فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، تو تقدیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یزورنا کان الامیر، کہ خود خبر کو کانا فعل پر مقدم کریں. یزورنا خبر مقدم ہو گئی، کانا فعل افعال ناقصہ، الامیر اس کا اسم، یہاں یزورنا خود فعل ناقص پر مقدم ہے، یہ بھی جائز ہے. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کانا یزورنا الامیر، کہ کانا پہلے آ جائے لیکن یزورنا وہ جو جملہ خبر ہے وہ ہو الامیر اسم پر مقدم ہو. ٹھیک ہے، یا کانا یزورنا رسولہ الامیر، ایک ہی بات ہے. خوب، لہذا اگر افعال ناقصہ کی خبر جملہ ہو تو وہاں تقدیم جائز ہے. تقدیم جائز ہے کہ تفسیر یوں لکھنا، یعنی اس جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہے اس کو ان افعال ناقصہ کے اسم پر بھی مقدم کر سکتے ہیں اور خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم کرنا جائز ہے. یہ ہوگی جائز. غیر ان المختار منعہ لما فیہ من التشویش، استاد شرطونی کہتے ہیں لیکن میرا ذاتی نظریہ یہ ہے، میرا مختار یہ ہے کہ نہ ان کو مقدم نہ کیا جائے بلکہ اسی ترتیب سے پہلے فعل ناقص پھر اسم پھر ان کی خبر. کیوں؟ اگر آپ تقدم تاخر کریں گے تو اس سے سامع کو ابہام ہو جائے گا، تشویش ہو جائے گی کہ آیا یہ اس کی خبر ہے یا کچھ اور ہے. لہذا میرا مختار یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ممنوع ہے. ختم. اگلا فائدہ بڑا غور کرنا. ہم نے پیچھے کیا کہا کہ اگر افعال ناقصہ کی خبر جملہ واقع ہو رہی ہو تو تقدیم جائز ہے، اس کو ساتھ میں رہنا ہے. فرماتے ہیں اما تقدیم الخبر علی داما ولیسا فمنعہ جمہور النحاة، لیکن افعال ناقصہ میں سے لیسا اور داما، چونکہ داما ہمیشہ ما کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ما داما،
ان پر جمہور نحات کہتے ہیں کہ خود ان پر ان کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں، ان دو افعال کی خبر کو خود ان پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ لکنہم اجازوا، البتہ وہ یہ اجازت دیتے ہیں کیا؟ توسطہ بینہما و بین الاسم، کہ ان کی خبر یعنی لیسا اور مادامہ کی خبر اسم پر مقدم ہو جائے، یعنی اس لیسا اور اس کے اسم کے درمیان آ جائے، مادامہ اور اس کے اسم کے درمیان آ جائے، تو اس کی نحات اجازت دیتے ہیں۔ بھائی انہوں نے قانون کہاں سے لیا؟ فرماتے ہیں قانون تو نہیں ہے، تمسکن بقول شاعر، کہ ایک شاعر کا شعر ان کے سامنے ہے کہ اس شاعر نے لیسا کی خبر کو لیسا کے اسم پر مقدم کر کے استعمال کیا ہے۔ اما تقدیم الخبر علی داما و لیسا فمنعہ جمہور النحات، اکثر نحات کہتے ہیں کہ نا، خود ان پر ان کی خبر مقدم نہیں ہو سکتی۔ لکنہم اجازوا توسطہ بینہما و بین الاسم، البتہ یہ اجازت دیتے ہیں کہ داما اور اس کا اسم یا لیسا اور اس اسم کے درمیان یہ واقع ہو جائے خبر تو کوئی حرج نہیں۔ تمسکن بقول شاعر، شاعر کیا کہتا ہے؟ لا طیب للعیش ما دم منغصہ لذاتہ باذکار الموت والحرم، ہمارا محل شاہد ہے ما دامت منغصۃ لذاتہ، لذاتہ ما دامت کا اسم ہے جبکہ منغصۃ اس کی خبر ہے، تو اس شاعر نے ما دامہ اور اسم کے درمیان منغصہ کا استعمال کیا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شاید اسم پر مقدم ہو سکتی ہے ان کی خبر، لیکن خود ان پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ لا طیب للعیش، عیش مر زندگی، زندگی کے لیے کوئی خوشی، کوئی سکون، کوئی شادمانی نہیں ہے۔ ما دامت منغصۃ لذاتہ، جب تک کہ اس عیش کی زندگی کی لذتیں تلخ ہوتی رہیں گی، کس سے؟ باذکار الموت والحرم، موت اور بڑھاپے کو یاد کر کے۔ جتنی بھی زندگی کی خوشی ہے لیکن وہ تلخ ہو جاتی ہے، کب؟ جب موت یاد آتی ہے اور بڑھاپا یاد آتا ہے۔ خوب، اسی طرح ایک اور شعر کہ جہاں لیسا کی خبر کو لیسا کے اسم پر مقدم کیا گیا۔ اچھا جی، وہ کیا ہے؟ سلی ان جہلت الناس عنا وعنہم فلیس سواء عالم وجہول، یہاں لیسا سواء عالم، لیسا کا اسم تھا عالم جبکہ خبر تھی سواء، اس شاعر نے خبر کو اسم پر مقدم کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ سلی واحد مخاطبہ مؤنث کا صیغہ ہے، سلی کسی عورت کو خطاب کر گئے، اے خاتون تو سوال کر، ان جہلتے اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، کس سے سوال کر؟ الناسا لوگوں سے، انا و انہم ہمارے بارے میں بھی ان کے بارے میں بھی سوال کر، فلیسا سواء عالم و جہول، اس لیے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ ہمارا محل شاہد تھا کہ لیسا کا اسم تھا عالم لیکن اس پر اس کی خبر سواء کو مقدم کیا گیا۔ اما تقدیم الخبر علی من نافیہ، آیا خبر مائے نافیہ اور مائے مصدریہ پر مقدم ہو سکتی ہے؟ مختصر جواب فممنوع بالاتفاق، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں صدارت طلب ہیں
اور جب صدارت طلب ہیں تو صدارت طلب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے پہلے اور کچھ بھی نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔